اب یہ 3 سٹیپس کے اندر آپ اپنے کنٹرولز کو پرفارم کرتے ہیں. اب اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہاؤ مچ دا سیمپل شوڈ بی, سیمپل سائز کیا ہونا چاہیے. اس کے اندر نا ڈفرینٹ قسم کے ٹولز اور پیرامیٹرز اویلیبل ہیں. اس میں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ نیچر آف ٹرانزیکشنز کیا ہیں. کیا اینول ٹرانزیکشن ہوتی ہے, مطلب سال میں 1 دفعہ, کیا سیمی اینول ہوتی ہے سال میں 2 دفعہ, کیا کوارٹرلی ہوتی ہے سال میں 4 دفعہ, کیا منتھلی سال میں 12 دفعہ, پھر آگے ویکلی 52 ٹائمز, ڈیلی 360 ٹائمز, اور انفینٹی میں یعنی کہ ریکرنگ میں کئی دفعہ ٹرانزیکشن ایک دن میں ہو سکتی ہے. تو آپ کو اپنے پیرامیٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کنٹرول اس کا ہائی ہے یا لو ہے یا میڈیم ہے, اس کی بیس آپ ساتھ رکھتے ہیں. پھر اس کی بیس کے اوپر پھر آپ اپنے سیمپل سائز کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ بات یاد رکھیے گا, نمبر آف ٹرانزیکشن جتنی مرضی بڑھ جائیں, اس کا سیمپل سائز پہ کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں آتا, کوئی سیمپل سائز پہ زیادہ امپیکٹ نہیں آتا. پھر اس میں کنٹرولز کو فرسٹ ٹائم ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس میں کوئی اگر ڈیویشن نکل آئے تو پھر فردر سیمپل سائز انکریز کیا جاتا ہے, پھر ڈیویشن نکل آئے تو پھر اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, فردر ایک دفعہ پھر سیمپل سائز کو انہینس کر لیا جاتا ہے. اگر پھر بھی آپ کی کوئی ڈیویشن نکل آئے تو پھر کنٹرولز کے اوپر رلائے نہیں کیا جاتا. تو اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ پہلی دفعہ آپ نے سیمپل ٹیسٹ کیا, اس میں ڈیویشن نکل آئی, تو کیا آپ کنٹرولز پر رلائی نہیں کریں گے؟ تو آپ, ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے اس جو انوملی نکلی ہے اس کو ٹیسٹ کریں گے, جو ڈفرینس نکلا اس کو ٹیسٹ کریں گے, اس کو دیکھیں گے کہ کیوں ڈفرینس نکلا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. کیونکہ بیسیکلی بیٹا اس کے اندر پیچھے اور بڑی اپروچ ہے, وہ میں ابھی اس ٹائم پہ بتا نہیں سکتا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے. تو ان شارٹ الفاظ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, سیمپل سائز کو انہانس کیا جاتا ہے, پھر بھی اگر ڈیویشن نکلا ہے تو پھر ہم کنٹرولز پر رلائے نہیں کرتے اور ہم سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کے اوپر جا کے جمپ کر لیتے ہیں. تو یہ جناب 3 اسٹیپس اپروچ ہوتی ہے جس میں آپ ٹیسٹ آف کنٹرولز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یہ کلیئر ہوا جی آپ لوگوں کو؟ اب اس میں جو ڈیزائننگ والی بات تھی کہ کنٹرولز کو ڈیزائن کس طرح سے کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں چھوٹی سی انفارمیشن دیتا ہوں. اس کے بعد پھر میں آپ کو 2-3 پروسیس, سیل کا پروسیس بتا دوں گا, بینک پیمنٹس کا, سیلری کا, موٹے موٹے پروسیس کی ایکٹیویٹیز بتا دوں گا, اور اس کے بعد آپ اس میں وہ خود وہ کام کمپلیٹ کر لیں گے. بیٹا جب بھی, اب آپ یہ سوچیں کہ آپ مینجمنٹ کے رول میں آ گئے, آپ آڈیٹر کے رول میں نہیں ہیں, آپ کس کے رول میں ہیں؟ مینجمنٹ کے رول میں. تو جب آپ مینجمنٹ کے رول میں ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کنٹرول ڈیزائن کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ کنٹرول ڈیزائن کرنا مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب کنٹرول ڈیزائن کرنا مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے تو مینجمنٹ کو کیوں کنٹرول ڈیزائن کرنے کی ضرورت پڑی, اور مینجمنٹ کس طریقے سے کنٹرول کو ڈیزائن کرتی ہے؟ یہ بھی 2 سوال امپورٹنٹ ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک بزنس آنر بن جائیں. آپ ایگزامپل لیں, اگر ریکوزیشن کال نہیں ہوتی, اگر ریکوزیشن کال نہیں ہوتی تو کیا ایشو ہے؟ زیادہ چیزیں بائی ہو سکتی ہیں, ان آتھورائز پرچیز ہو سکتی ہے. دیکھیں نا آپ, یہ کہاں سے ایک چیز ڈیولپ ہوئی. دیکھیں آپ اگر ایک بزنس آنر ہے اینڈ یو آر اے سینسیبل پرسن, آپ کو ایک پتہ ہے کہ یار ایک بینگ جو آپ کمپنی کے آنر ہیں, آپ کا کیا پروٹیکٹیو رائٹ ہے, آپ اپنے آپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. بھائی یہ تو نہیں ہوگا, ظاہر بات ہے. دیکھیں بزنس کے آنر سیپریٹ ہیں. دیکھیں آنرز ایک گورننس میں, ایک مینجمنٹ میں, اور ایک آپ کے مینجمنٹ پھر فردر آپ کے ٹاپ مینجمنٹ میں اور آپ کے باٹم مینجمنٹ کے اندر. یہ اسٹرکچر ہوتا ہے. سمجھو میں کہتا ہوں یہ آنر آپ کے شیئر ہولڈر ہیں, گورننس میں آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آ گئے, مینجمنٹ کے اندر سی ای او اور سی ایف او آ گئے, اور ان کے آگے ان کی ڈفرنٹ ٹیمیں آ گئیں. اب دیکھیں کیا بزنس کے اندر ڈائریکٹلی خود انوالوڈ ہے؟ نہیں ہے انوالوڈ. کون انوالوڈ ہے؟ گورننس اسٹرکچر کے تھرو مینجمنٹ انوالوڈ ہے. اب یہ جو آنرز ہیں یہ تو سیپریٹ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو شیئر ہولڈرز ہیں, ان میں سے کچھ لوگ بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر آ گئے ہیں, سارے تو نہیں ہیں. اب ان کے جو رائٹ ہے اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے شیئر ہولڈر کے رائٹ کو؟ دیکھیں اگر ایک اچھی پالیسی بنے گی, ایک اچھا پروسیجر ڈیزائن ہوگا, ظاہری بات ہے اگر آپ کی بزنس انویسٹمنٹس ہیں, آپ مختلف کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک کنٹری میں بیٹھے مختلف کنٹری میں اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کرتے ہیں, تو آپ کا کیا ہوگا کہ بھائی میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ پروٹیکٹیو ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ جو نیچے مینجمنٹ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے سی ایف او صاحب, وہ اٹھتے ہیں اور اپنی مرضی کا لیپ ٹاپ پرچیز کرتے ہیں, کل جا کے مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں. بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اب دیکھیں یہ نیڈ جب رائز ہوتی ہے, تب رائز ہوتی ہے جب ایک بزنس پروسیس بڑے لیول کے اوپر جا کے پرفارم کر رہا ہوتا ہے. جب ایک بزنس ایک بڑے لیول کے اوپر ہوتے ہیں تو تب اس طرح کی چیزیں آپ کی نیڈ اسیسمنٹ آپ کی آتی ہے. نیڈ اسیسمنٹ کے اندر 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں. پہلا اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں آج کے دن کے اوپر ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, which is called as is study, which is called as is, یعنی آج کے دن میں ہم کیا کر رہے ہیں.
دیکھیں نا, آج اگر آپ بزنس پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں, 20 سال سے بزنس کر رہے ہیں, کنٹرولز کی نیڈ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, کیونکہ ظاہر پتہ ہے یو آر انگیج ان دا بزنس, آپ خود ہی ٹرانزیکشن میں انوالو تھے, آپ خود ہی بائنگ کرتے تھے, آپ خود ہی پیمنٹس کرتے تھے, کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا, کنٹرولز میں کوئی پرابلم نہیں آئی. کیوں پرابلم نہیں آئی؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کے ساتھ تو دھوکہ دہی نہیں کر سکتے. پھر آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا, آپ نے نیچے گورننس اسٹرکچر میں لوگ رکھ لیے, اس کے نیچے آپ نے مینجمنٹ کی ٹیم بنا لی, اب آپ کو پرابلم آنا شروع ہو گئی. اب جب پرابلم آئی تو اب ظاہری بات ہو سکتا تھا کنٹرولز تو ڈیزائن نہیں تھے, تو بھائی پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا جی کہ سب سے پہلے کنٹرولز کو ڈیولپ کروانا ہے. اب ہم نے ایک کنسلٹنٹ کو بلایا, کنسلٹنٹ نے آ کے کہا جی ایز اے اسٹڈی آپ ایگزسٹنگ کیا کام کرتے ہیں. ظاہری بات ہے میں آپ کے پہلے موجودہ سسٹم کو سمجھوں گا تو پھر میں ریکمینڈ کروں گا نا کیا کرنا چاہیے. اب میں ایگزامپل کے طور پر ایک ایسا پروسیجر ڈیزائن کر دوں جو آپ کی نیڈ کو ہی نہ فلفل کرتا ہو, یا اس پروسیجر کو چلانے کے لیے آپ کے پاس اتنا پے رول کے اندر جو ہے وہ امپلائز ہی نہ موجود ہوں. میں ایگزامپل میں 5 بندے سے ریکوزیشن کے اندر ڈال دوں اور پورے سال میں 3 ٹرانزیکشن ہونی ہے, تو اس کی کاسٹ زیادہ اور بینیفٹ کم ہے. تو یہ چیزیں سامنے ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. پھر اس کے بعد بزنس کی نیڈ کو اسیس کرنا پڑتا ہے, بزنس کی نیڈ کو سمجھنا پڑتا ہے. بزنس کی نیڈ ہے کیا, بزنس کو کس قسم کے پروسیسز چاہیے. پھر اس کے اندر جا کے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے واٹ کوڈ گو رانگ. ایز اے اسٹڈی کو سمجھا جاتا ہے, ایز اے اسٹڈی کو سمجھ کر اس میں سے واٹ کوڈ گو رانگ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں. یعنی ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر کنٹرولز نہ ہونے کی وجہ سے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ بھائی بائنگ ہماری جو ہے وہ اناتھرائز ہو سکتی ہے, کچھ ایسی چیزیں بائی ہو سکتی ہیں جس کو جو کسی کے پرسنل یوز میں جانی ہو اور کمپنی اس کی پیمنٹ کر رہی ہو. پھر اگر کوٹیشن کال نہیں کریں گے تو پھر کیا پرابلم ہوگی. کسی ایسے بندے سے آپ بائنگ کر لیں گے جو آپ کا اپنا بندہ ہوگا تو انڈیپینڈنس کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, وہ آپ کو زیادہ ریٹ چارج کرے گا. پھر اگر آپ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ نہیں بناتے تو سلیکشن آف سپلائر ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی. اگر آپ پرچیز آرڈر نہیں بناتے تو آپ کا کانٹریکٹ کسٹمر کے ساتھ فائنلائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ریٹ اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے ڈٹرمنٹ وہاں پہ نہیں ہوگا. آئی جی پی نہیں بنتا تو ہمیں نہیں پتا کتنی کوانٹٹی کا آرڈر کیا تھا اور کتنی کوانٹٹی ریسیو ہوئی ہیں. دیز آل آر دا واٹ کوڈ گو رانگ, دیز آل آر دا واٹ کوڈ گو رانگ. کہ بھائی اگر کنٹرول ایگزسٹ نہیں کرتا, کنٹرول نہیں پایا جاتا تو کس قسم کی پرابلم آ سکتی ہے. پھر جب واٹ کوڈ گو رانگ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو پھر ہم کرتے ہیں 2B اسٹڈی. کیا کرتے ہیں 2B. یہ جو باتیں میں یہاں پہ کر رہا ہوں یہ آئی ٹی کنٹرولز میں جا کے آگے دوبارہ بھی لنک ہوں گی, تو اس لیے آپ نے یہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. دوسرے نمبر پہ کیا آتی ہے 2B اسٹڈی. 2B اسٹڈی کیا ہوتی ہے کہ بھائی ہم کہاں پہ جانا چاہتے ہیں. میں نے آج کے دن پہ ایگزسٹنگ پروسیس کو سمجھا ہے, اس کے اندر میں نے مختلف قسم کے واٹ کوڈ گو رانگز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, میں نے مختلف قسم کے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی تھی. آج ان دونوں سٹڈیز کو سامنے رکھ کر میں نے کہا جی کہ میں نے جانا کہاں پہ ہے, میرے مائل سٹون کیا ہے, میری ڈیسٹینیشن کیا ہے, میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے 2B اسٹڈی. پھر ہم کیا کریں گے 2B اسٹڈی کریں گے. تیسرے نمبر پہ ہوگا گیپ انالیسس. تیسرے نمبر پہ ہوگا جی گیپ انالیسس. بھائی جو ہم نے ایگزسٹنگ سیٹ اپ میں تھے اور جو اگلے سیٹ اپ میں جانے لگے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے. فار ایگزامپل جی کہ 2B میں ہم نے ریکمینڈ کر دیا کہ بھائی آپ کا 4 ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ایک انیشیشن ایکٹیویٹی ہوگی ہر ایکٹیویٹی کے اندر, یعنی کہ جو بندہ اس پروسیس کو سٹارٹ کرے گا. ایک آپ کا ریویو کا پروسیس ہوگا, ایک آپ کا آتھورائزیشن کا پروسیس ہوگا, اور ایک آپ کا ریکارڈنگ کا پروسیس ہوگا. یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے اس ایکٹیویٹی میں انیشیشن ایکٹیویٹی ہے, ریویو ایکٹیویٹی ہے, آتھورائزیشن ایکٹیویٹی اینڈ ریکارڈنگ ایکٹیویٹی ہے, ٹو انشور دا سیگریگیشن آف ڈیوٹیز. میں نے 4 لوگ ایڈ کر دیے. یہ ایگزسٹنگ سیٹ اپ میں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یہ کس میں ہے 2B اسٹڈی کے اندر ہے. تو گیپ اسٹڈی کیا کہتی ہے بھائی 4 قسم کے لوگ آپ نے ہائر کرنے ہیں اس 4 قسم کی ایکسپرٹیز کے ساتھ. اچھا پھر میں کہتا ہوں جی کہ کیونکہ یہ پروسیس بڑا لمبا ہو جائے گا تو میرے ہو سکتا ہے کہ میرا ٹائم اس کے اوپر زیادہ ویسٹ ہو رہا ہو, تو بھی میں کہتا ہوں جی میں اس کو سسٹم کے تھرو آپریٹ کروں گا, تو مجھے اس کے لیے پھر کیا چاہیے, ایک آپریٹنگ سسٹم بھی چاہیے. تو وہاں سے پھر آپ کا کنٹرول والا میکنزم بھی آ جائے گا. تو بھائی میں وہاں سے جب گیپ انالیسس کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں فائنلی ایک ایس او پی کو ڈیزائن کر لیتے ہیں. فائنلی 4 اسٹیپ کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں ایس او پی کو ڈیزائن کرتے ہیں بیسڈ اپون دا انفارمیشن اویلیبل. ہم ہر چیز کو اسیس کرتے ہیں, اس کی ویلیویشن کرتے ہیں, اور پھر ہم ایک ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کو
ڈیزائن کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ایز اسٹڈی ہوئی جس میں ایگزسٹنگ پروسیس کو سمجھا گیا, واٹ کوڈ گو رانگ کے تھرو آپ نے اس میں اپنے جو انپریڈکٹیبلٹی کے پیرامیٹر سے, جو پرابلمس کے پیرامیٹر سے ان کو ہائی لائٹ کیا. پھر 2B کے اندر آپ نے کہا کہ ہم کس طرح سے ان میٹرس کو ریزالو کر سکتے ہیں, ہم نے کہاں پہ جانا ہے, ویئر وی ہیو ٹو گو, وہ 2B اسٹڈی کی, یعنی کہ یہ آپ کی ہوتی ہے آگے جانے کے لیے, یعنی کہاں پہ جانا ہے. دین وی ڈیڈ دا گیپ اسٹڈی انالیسس, اور اس کو کس طرح سے فل اپ کرنا ہے, اور پھر فائنلی ہم نے SOPs کو ڈیزائن کیا. دیکھیں وہ پرسپیکٹیو جو پہلے بتایا تھا وہ آڈیٹر کے پرسپیکٹیو سے تھا, یہ پرسپیکٹیو مینجمنٹ کے پرسپیکٹیو سے ہے. اگر مینجمنٹ نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں تو یہ جو SOP آپ کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے تو اس کے بیک اینڈ پہ اگر یہ اسٹڈیز موجود ہیں تو کیا یہ پروسیس ایک افیکٹو پروسیس ہے؟ تو آپ جب آڈٹ کرنے جائیں گے تو آپ یہ ساری باتیں اگر کرنٹ ایئر میں ڈیولپ ہوئی تو آپ مینجمنٹ سے ساری باتوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ لیں گے, آپ اپنے پاس ڈاکومنٹیشن بھی کریں گے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو یہاں تک؟ کلیئر ہے جی بات؟ تو یہاں سے اس طرح سے آپ اپنے پروسیس کی ڈیولپمنٹس کرتے ہیں, SOPs کی ڈیولپمنٹس کرتے ہیں. اب دیکھیں ایشوز کیا آئیں گے. پیپر میں بیٹھے ہوئے آپ کو ایک سینیریو دے دیا جائے گا, اس سینیریوز میں مختلف قسم کی کنٹرول ڈیفیشنسیز ہوں گی, آپ نے وہاں پہ بیٹھ کر زیادہ پریشان نہیں ہونا. دیکھیں کوئی بھی پروسیس مینجمنٹ ایک بتا رہا ہوگا نا ایگزامینر آپ کو, تو اس میں آپ نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. لائک اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کا کمپوننٹ ہے, وہ نارملی مس آؤٹ سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل جی سیم بندہ مسٹر کیا نام ہے جی آپ کا, مسٹر عمر نے ہی آرڈر ریسیو کیا, مسٹر عمر نے کیش ریسیو کر لی, مسٹر عمر یہ ڈلیوری بھی کر رہے ہیں, تو آپ کہیں گے بھائی یہاں تو سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب ہو سکتا کسٹمر سے انہوں نے 10 kg گڈس کے لیے پیسے ریسیو کیے ہوئے کیوں, ریکارڈ انہوں نے 8 kg کیے اور ڈلیور 6 kg کیا ہو, آرڈر لینے سے لے کر آرڈر ڈلیور کرنے تک 4 کلو درمیان میں غائب ہو گئے. تو یہ پرابلم کیوں ہوئی؟ کیونکہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز وہاں پہ موجود نہیں تھی. اگر یہاں پہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہوتی, یعنی کہ واضح مسٹر عمر نے آرڈر لیا تھا, آپ کا نام کیا جی, مسٹر عزیر نے اس آرڈر کے اگینسٹ کیش ریسیو کی, اور مسٹر ماز جو ہے مسٹر ماز نے اس کے اگینسٹ ڈلیوری کی. اب 2-3 سیپریٹ بندے آ گئے. اچھا پھر پرابلم ایک اور کیا ہوتی ہے, اب فار ایگزامپل آپ نے آرڈر ریسیو کیا, تو جب آرڈر ریسیو کیا تو کیا اس آرڈر کو کسی نے ریویو کیا, کسی نے اپروو کیا, کسی نے بکس میں ریکارڈ کیا؟ تو یہ چیزیں بھی آپ نے وہاں کوشچن میں نوٹ کرنی ہے کہ کیا اس کے اوپر ریویو کا میکانزم چل رہا ہے. اچھا پھر بڑی انپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے, جب بھی آپ کسی آرڈر کو لیتے ہیں تو کیا وہ پری نمبرڈ سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں یا ہیپیزلی ایک مینول پرچی بنا کے دے دی جاتی ہے آرڈر کے لیے؟ ہو سکتا پیپر کوشچن میں یہ بتا دے کہ ہمارے پاس کوئی پری نمبرڈ سیکوینس والا سسٹم موجود نہیں ہے, تو ہم جو ہے نا وہ ایک مینول پیج کے اوپر لکھ کر دے دیتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے. تو بھائی وہ تو کوئی بھی بنا کے لے کے آ جائے گا, پری نمبرڈ ہونا چاہیے, سیکوینشل نمبر ہونا چاہیے, اس کے اوپر پراپر ڈیٹ آنی چاہیے, پھر اس کے بعد ڈپلیکیٹ نہیں ہونا چاہیے. دیز آل دا پیرامیٹرز, یہ جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے, ان پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں لے کے چلنا ہے. اچھا پھر کیا ہوگا, آپ کہے گا جی کیش کلیکٹ کی ہے, اس جب کیش کلیکٹ کی ہے وہاں پہ سیم بندہ کیش کلیکٹ کر رہا ہے, سیم بندہ آگے جا کے ٹرانسفر کر رہا ہے. پھر ہو سکتا فزیکل کنٹرول مس ہوں, جہاں پہ کیش کلیکٹ کی وہاں پہ کیمراز لگے ہونے چاہیے, وہاں پہ لاک اینڈ کی ہونا چاہیے پراپرلی. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لاک اینڈ کی نہیں ہے, تو بھائی ہمارے لیے ایک پرابلم آ جائے گی وہاں پہ. تو یہ پیرامیٹرز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. دیکھیں اگر آپ بزنس کے آنرز کے پرسپیکٹو سے سوچیں گے پھر آسانی ہے, اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ سوچیں گے تو پھر مشکل ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں نا ہمیں کنٹرول سمجھ نہیں آتے, کنٹرولز کو ڈیزائن کس طرح سے کرتے ہیں, کنٹرول کو آپریٹ کس طرح سے کرتے ہیں, یہ تو بار بار ایک ہی چیز آ رہی ہے, یہ تو رٹا لگانا پڑ رہا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پیپر کس طرح سے پاس کرنا ہے. میں جینوئن بتا رہا ہوں, جتنا ٹائم آپ اس کو رٹا لگانے پہ لگاتے ہیں اس کا 50% ٹائم آپ اس کو سمجھنے پہ اگر لگا لیں کہ بھئی یہ کام ہو کیا رہا ہے, اگر میں یہاں پہ ہوتا تو میں کیا کرتا. Put yourself in the shoe of others. تو پھر آپ ریشنلٹی کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ریشنل تھنکنگ کیا ہوتی ہے. میں اپنے طور پر سوچتا رہوں نا بھائی میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, بھائی آپ کچھ نہیں کریں گے. آپ اپنے آپ کو اگلے کی پوزیشن پہ رکھ کے دیکھیں, پھر آپ دیکھیں کیا کریں گے, پھر آپ کا سوچنے کا سٹائل ہی ڈفرینٹ ہوگا. آپ دیکھیں ایک امپلائی اس نظر سے چیز کو نہیں دے سکتا جس نظر سے ایک آنر دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ اس کا پیسہ لگا ہوا ہے, آپ کا پیسہ نہیں لگا ہوا. تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر میں بزنس کرتا تو پھر کیا ہوتا, میں کس طرح سے اس کو ڈیل کرتا, میرے یہ چیلنج دیکھیں. آج کہتے ہیں نا کہ جو مطلب اگر آپ نے کسی چیز کو سمجھنا ہے تو اس میں آپ اپنے آپ کو انوالو کر لیں, اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل آپ یوٹیوب پہ دیکھتے رہے کہ ہاؤ ٹو ڈرائیو, آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے.
جب تک آپ گاڑی چلائیں گے نہیں آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے. تو کودنا پڑتا ہے, دریا میں کودنا پڑتا ہے. پھر درمیان میں جب نظر آتا ہے نا آپ کو آگے آگ ہے, پیچھے سمندر ہے, تو پھر آپ گزر کے جانے ہی جانا ہے, تو پھر جائیں گے آپ. لیکن جب تک آپ اس سٹیج پہ انوالو نہیں ہوں گے, اس سچویشن پہ انوالو نہیں ہوں گے, اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں ایک چیز آپ کو سی اے کے گر بتا دوں, ایک ہی گر ہے. اگر آپ یہ چیز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لے لیں گے نا کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے, تو پیپر آپ کے سارے پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ. جنرل بتا رہا ہوں, پیپر پاس ہو جائیں گے. جب آپ رٹا لگائیں گے تو پھر ٹائم کے ساتھ پاس ہوں گے. ہو سکتا پاس پہلی اٹیمپٹ میں بھی ہو جائے, لیکن جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے, جب آپ جا کے وہاں پہ آپ کو پریزنٹ کریں گے, تو یو ول نیور بی اے پریزنٹیبل پرسن. پھر کوئی فائدہ نہیں ڈگریز کا, کوئی فائدہ نہیں میڈلز کا, کوئی فائدہ نہیں کسی چیز کا, جب تک آپ کے اندر ایک وہ ہیبٹ نہیں انوالو ہونی کہ آپ اپنے آپ کے اوپر چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھیں, اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کنٹرولز والا ایریا جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ اس سٹیج پہ ہوتے تو پھر کیا کرتے. اس نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. میں بتا دوں کچھ کامن کنٹرول ہے, پیپر میں یاد کریں تو میں آپ کو ایسے گرو بتاتا ہوں. سیدھے سیدھے کنٹرول ہوں گے. سیگریگیشن ڈیوٹی نہیں ہے, پری نمبرڈ نہیں ہے, آپ کی جو ڈپلیکیشن والا بار بار ایک آٹو 2-3 دفعہ پروسیس ہو گیا ہے, کریڈٹ لمٹ چیک نہیں ہوئی, تو یہ آپ کچھ کنٹرول یاد کر لیں گے جو ہر جگہ پہ اپلائی ہو جائیں گے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. پیپر میں سنیریو آ جائے گا, وہاں پہ آپ بلینک ہو جائیں گے. اس چیز سے بچنے کے لیے بھائی آپ نے اپنے آپ کو اس سچویشن کے اندر انوالو کرنا ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اب کوئی 10 منٹ کی نماز کی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آئی ٹی کنٹرولز کی ڈسکشن کریں گے. آئی ٹی کنٹرولز میں جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنا کہ یہ کرتے کیوں ہیں, اور آڈٹ میں اس کا سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کیا ہوتی ہے. میں ابھی آپ سے پوچھوں نا, ایک کوشچن جنرل پوچھ لیتا ہوں آپ سے. مطلب مجھے بڑی امید ہے کہ 100 میں سے 80% بچوں کو نہیں پتا ہوگا اور 20% بچوں کو پتا ہوگا. بھائی یہ پہلے جی آئی ٹی سی کیا جاتا ہے یا آئی ٹی اے سی کیا جاتا ہے, یعنی جنرل آئی ٹی کنٹرول پہلے کیے جاتے ہیں یا آئی ٹی اپلیکیشن کنٹرول پہلے پرفارم کیے جاتے ہیں؟ کون سے جی؟ اچھا پہلے جنرل آئی ٹی کنٹرول کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ڈن ہے, بالکل صحیح بتایا آپ لوگوں نے. اچھا اب کیے کیوں جاتے ہیں, کس چیز کے لیے, کس چیز کو, آبجیکٹو کیا ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا, فرق کیا ہے پھر؟ یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کرتے کیوں, پرفارم کیوں کیا جاتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کیا ہوتی ہے. جب پریکٹیکل آڈیٹنگ کرتے ہیں تو ہم آئی ٹی کنٹرولز کو کس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں, اس میں کیا کیا پیرامیٹرز ہم انوالو کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں, اس کی ڈسکشن ہوگی. پھر آپ کو کلیئر آبجیکٹو ہو جائے گا کہ جی آئی ٹی سیز میں اور آئی ٹی اے سیز میں فرق کیا ہے. پھر جس طرح کا مرضی سوال پیپر میں آ جائے آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے جی آئی ٹی سی ہے یا آئی ٹی اے سی ہے. لے جی ملتے ہیں نماز کے بریک کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ویلکم بیک. تو ابھی جو ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں آئی ٹی کنٹرولز کے بارے میں. جیسا کہ شروع میں ایک بات میں نے کی تھی کہ وہ انفارمیشن جس کو آپ آڈٹ کر رہے ہیں وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں، اور وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اگر کسی سسٹم سے نکلے ہیں، ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جے وی سے جی ایل سے ٹرائل سے آپ کے پھر آگے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنے. تو وہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ کے ان ہینڈ ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک سسٹم کے تھرو ہی ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، ایک سسٹم سے ہی نکالا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے سسٹم کے اندر مختلف قسم کے ماڈیولز بھی ہوتے ہیں، لائک سیل کا ماڈیول ہوتا ہے، پرچیز کا ماڈیول ہوتا ہے، آپ کے سپلائی چین کا ماڈیول ہوتے ہیں، ایچ آر کے ماڈیول ہوتے ہیں، مختلف قسم کے آگے ماڈیولز ہوتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل ایسی ہے جیسے ایک موبائل، اور موبائل کے اندر ڈفرنٹ قسم کے اپلیکیشنس. اب نارملی جب آپ موبائل کو مطلب اگر آپ نے ایک پاسورڈ پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے موبائل کی جو ایکسیس ہے وہ صرف آپ کے پاس ہی ہو، کسی اور کے پاس ایکسیس نہ ہو. دیکھیں اگر اس موبائل کی پاسورڈ کی ایکسیس کسی اور کو مل جائے تو کیا ہوگا، میری اپلیکیشن ونریبل ہوں گی. کوئی بندہ واٹس ایپ اوپن کر سکتا ہے، فیس بک اوپن کر سکتا ہے، میسنجر اوپن کر سکتا ہے، واٹس ایپ اوپن کھول کے میری بیہاف میں میسج کر سکتا ہے. اب وہ میسج کیا یہ کنسیڈر نہیں ہوگا کہ یہ میں نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، میرے موبائل سے ہوا ہے، میرے لاگ ان سے ہوا ہے. میں جتنا مرضی سو کہہ لوں کہ میرا موبائل نہیں تھا، لیکن بھائی لاگ ان میرا، موبائل میرا، میسج میرے موبائل سے ہوئے تو بھائی میں نے ہی کی ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ فار ایگزامپل موبائل کو آن کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے